بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہیل آفریدی کی کابینہ نے اب سے کچھ دیر پہلے حلف اٹھا لیا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت مکمل ہو چکی ہے، اور دوسرے مرحلے میں کچھ اور وزراء ایڈ کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 12 یا 13 وزیر ہیں۔ دو اہم باتیں ہیں اس کابینہ کی۔ پہلی یہ کہ جس طرح سہیل آفریدی عمران خان کے نظریے پر ہے، اسی طرح اس کابینہ میں شامل ہر وزیر، پہلے جو وزراء تھے کچھ ان کے بارے میں شک ہوتا تھا کہ یار یہ ڈنڈی تو نہیں مار رہے کہیں، یہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ ڈبل ایجنٹ ہوں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ٹاؤٹ بن جائیں گے، یہ محسن نقوی کے ساتھ بھی مل جائیں گے، یہ فلاں کے۔ یہ جو اب کابینہ بنائی ہے نا سہیل آفریدی نے، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ تمام لوگ عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور دوسری اہم چیز یہ کہ تمام ینگ لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کے نئے تجربات ہیں، جو ملک کو، سیاست کو، حالات کو، مسائل کو نئی سوچ سے، نئے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، نہ کہ وہ 50 سال کے بوڑھے بابے کہ جن کی دقیانوسی سوچ پرانے زمانے کی ہے، آج کے تقاضوں کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو کابینہ بن گئی، حکومت اب حرکت میں آ گئی ہے۔ اب سہیل آفریدی کا ایک اور امتحان شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ اب اسے پرفارم کرنا ہے۔ دیکھیں اب اسے ڈیلیور کرنا پڑے گا، جو 1.5 سال میں علی امین گنڈا پور نہیں کر سکا ڈیلیور۔ علی امین گنڈا پور کی گورننس کی بے شمار ناکامیاں تھی، یعنی علی امین گنڈا پور اتنا بھی نہیں کر سکے کہ جو کام انہوں نے اچھے کیے وہ ان کاموں کو بتا سکے۔ اب مریم نواز ہے، اگرچہ سب اس پر تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں ہر وقت، اور ویڈیوز چڑھا رہی ہیں ہر وقت، اور ہر وقت شو آف ہو رہا ہے، ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، فنکاریاں ہو رہی ہیں، لیکن مریم جو اس ملک کے عوام کی ذہنیت بنا دی گئی تھی، وہ اس ذہنیت کے مطابق کام کر رہی تھی کہ ایک ہاتھ سے کام کرو، دوسرے سے ڈھول بجاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ایک ہاتھ کام کر رہا ہے۔